کتنا فرق پڑا ہے سر 2.5 سال کے اندر؟ آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا ووٹ بینک بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیں میں تو وہی بات کروں گا کہ جو افتخار صاحب نے کی کہ اگر الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن 2 الیکشن ہوئے بھی ہیں، ایک ہوا ہے میرا خیال گلگت بلتستان میں، اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس طرح کی کامیابی نہیں مل سکی۔ اب انہوں نے وہ پھر یہاں پہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گلگت بلتستان والوں نے پنجاب کی کارکردگی دیکھنی تھی، وفاق کی دیکھنی تھی یا پھر اپنی دیکھنی تھی۔ تو جو کمپیریزن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مریم بی بی اعلان کر رہی ہیں، جو دعوے کر رہی ہیں، پہلی بات کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا وہ کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ باقی صوبوں میں اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تیسری بات یہ کہ جو آپ کی جو ابتدائیہ تھا اس میں جو مجھے فیل آئی ہے وہ غالباً شاید معاملہ یا مدعا یا مقدمہ جو ہے وہ عوام کا اور ریاست کا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے مابین کوئی مقدمہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام میں جو آپ کو اضطراب والی ایک کیفیت فیل ہوتی ہے، وہ ایک تو ویسے ہی ہمارا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال بعد شکلیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں جو بے چینی ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ، میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت شاید اس طرح سے ہے نہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو شفا صاحبہ نے بھی کہا نا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہنا غلط ہے، آئی ڈس ایگری ٹوٹلی۔ اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر دے شوڈ لیو دی اسمبلیز، دے شوڈ لیو دی سینٹ اینڈ دے شوڈ لیو آل دی پولیٹیکل اسمبلی اینڈ دے شوڈ کم بیک۔ آپ بات میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک جو ہے اس ایشو کے اوپر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب وہاں پر ہے، سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ اب اگین ہم ہم نے عد سے رکھے ہوئے اپنی اینکیں رکھی ہوئی ہیں۔ 2024 کا الیکشن ہمیں فالٹی لگتا ہے، 2018 والا بالکل ٹھیک لگتا ہے، کسی کو 2018 والا فالٹی لگتا ہے، 2024 والا بڑا ٹھیک لگتا ہے۔ پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک انتشاری سی کیفیت ہے یا جو گڑبڑ ہے پاکستان کے نظام میں، جو ایک عدم توازن ہے، وہ آج سے نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور شاید یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں مطلب لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس پرفارمنس کا عدم استحکام سے کیا تعلق؟ مطلب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ where is she at fault؟ انہوں نے اچھا کیا کیا ہے، where is she at fault؟ میں نے اگین وہی کہا، میں نے آپ کو اس سوال کے جواب میں دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ مریم بی بی کے جو دعوے ہیں، جو کام ہے، میں وٹنس کرتا ہوں لاہور میں جب لاہور میں پھرتا ہوں، لاہور پہلے سے مختلف ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے مختلف ہے، بڑے سرکاری دفتروں میں آپ PIC اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، میرا جانا ہوتا ہے وہاں پر ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے۔ میں باقی ہاسپٹلس کا میں چونکہ جانا نہیں ہوتا، جہاں پر میں گیا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پنجاب کی کارکردگی آپ نے جانچنی ہے تو پھر اس کو آپ ان کے دعووں سے جانچ سکتے ہیں، پریکٹیکلی جا کے گراؤنڈ کے اوپر جا کے، یا پھر باقی صوبوں کے ساتھ جا سکتے ہیں نا۔ لوگوں سے بات کرتے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھائی، ہو گئے 2024 کے الیکشن ہو گئے، بھول گئے اسی فارم 45-47 میں ختم ہوگی بات۔ ویسے بائی دی وے فارم 45 اور 47 کی بات جو آپ کرتے ہو نا، یہ بلا وجہ کرتے ہیں۔ اچھا، بلا وجہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 اتنا ہی ریلیونٹ ہو اور جنہوں نے یہ نعرہ آپ کو دے دیا ان میں اگر کوئی طاقت تھی، ان کو اپنے پر یقین تھا، تو آج وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے 2018 میں نون لیگ نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، لندن وہ چلے گئے، لیکن دے کیپ آن فائٹنگ۔ کس طرح کی جلسے کرتے رہے، جلوس کرتے رہے، میٹنگز کرتے رہے۔ اچھا، ہاں 2018 کے الیکشن کے جی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ یو وانٹ انارکی ان دی کنٹری؟ انارکی نہیں سر، انارکی مطلب دھرنا دینا انارکی ہے؟ نہیں، دھرنا دینا انارکی ہے؟ وہ دھرنا بھی نہیں دے پائے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں نون لیگ نے دے اگر میں یہ کہوں کہ KP کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار ان کو حکومت دے کے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے تحریک چلا کے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی پرفارمنس تو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے سالوں سے وہاں پر حکومت ہے؟ 13 سال سے۔ تو یہ خالی مجھے نہیں لگتا کہ مریم بی بی کے یہ خالی دعوے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹی یہ میری ایک دفعہ حبیب اکرم صاحب چونکہ الیکشن بہت کرتے ہیں، وہ سروس وہ بہت کی ہے، 2018 میں بھی انہوں نے کیا تھا، اور اس دور کے افتخار احمد ہیں
ہاں جی چلیں آپ کیا لیں میں کیا اچھا ان سے میں نے کہا کہ یہ الیکشن سیل کی وجہ سے میرا یہ خیال تھا، میرا تب یہ خیال تھا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے 2018 میں، اور ایک حلقے میں ہم اکٹھے بھی تھے، اور وہ محض اتفاق ایسا تھا کہ جو میرا سروے تھا وہ اس کے مطابق رزلٹ آیا، اور حبیب صاحب کے سروے کے مطابق الٹ تھا۔ اچھا تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے سر، دھاندلی۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں دھاندلی اگر کوئی 5-7 حلقوں میں بھی ہو جائے نا تو پھر وہ بھٹو والا حال ہوتا ہے کہ بھٹو نے وہ 4 حلقوں میں ہوئی تھی نا تو دیکھیں کہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ دھاندلی کہہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات میں۔ میرا موقف ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جتنے شفاف تھے 2024 کے اتنے شفاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت ہنیر پڑ گیا تھا۔ میں آخری بات میں نے ان سے کہا، آخری بات میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کے فارمولے کے مطابق اب تک تو انقلاب آ جانا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ابھی تک آیا نہیں۔ اب اس کا میں کوئی ان کے خیال میں آ گیا اس سے پہلے اس طرح ہمارے اس دوست کے پاس جائیں، مجھے بالکل بہت محترم ہیں اور بہت سالڈ بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مریم جو کہہ رہی ہے، کیا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مریم کے کہنا ہی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اچھا اس کی جو ویژن ہے، جو پالیسیز ہے اور جن چیزوں کی وہ بات کر رہی ہے، دوسرے صوبوں میں تو ان کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم کمپیریزن کریں، نتائج تو میں نے کہہ دیا، منصوبوں کی بات کریں، ہاں نتائج تو میں نے کہہ دیا ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پیپل ان دی کمنگ الیکشن، لیکن اگر دیکھیں ویژن کیا ہے تو ویژن تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے خیال میں بطور ایک وزیر اعلیٰ ویژن دیگر وزراء اعلیٰ سے بہتر ہے؟ یس بہتر ہے۔ رائے صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بھی حلقے کی پالیٹکس بہت کور کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کے بعد؟ منصور صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں صرف 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، باقی لوگ دیکھنے والے وہ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ کتنا چینج ہوا کتنا نہیں۔ ایک تو میں وہ دیکھ رہا تھا آپ کی اوپننگ میں اسپیچ مریم نواز صاحبہ کی، اس میں انہوں نے مریم نواز کلینک کی بات کی۔ یہ پرانے BHUs جو بنے ہوئے تھے ان کے نام چینج کر کے مریم نواز کلینک کیے گئے، نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر بہت سارے اسپتالوں کے نام چینج کیے گئے۔ اس کے بعد 2-3 میجر ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی اور ہر پنجاب کے ریزیڈنٹ کے ہیں، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، راشن مہنگا، گیس کے بل، یہ ہر گھر کے ایشوز ہیں، ایوری بڈی۔ اس کے بعد ایک کسانوں کی بھی میں نے کچھ گفتگو سنی کسانوں کے بارے میں بھی کہ میں نے 30,000 ٹریکٹر دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان 30,000 ٹریکٹرز کے ساتھ کتنے لاکھ کسان ہے جس نے 5 فصلیں بیک ٹو بیک نقصان میں اٹھائی ہیں؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا، میں بھی چھوٹا موٹا کسان ہوں، افتخار صاحب بھی کسان ہیں، وی کین آل سیکنڈ فار دیٹ کہ جناب نقصان کتنا ہوا ذمہ دار کو۔ اور ذمہ دار کو جب ایک فصل میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیک ٹو بیک پھر نقصان میں ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قرضے اتنے چڑھتے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی سود کے اوپر نظام چلتا ہے، ذمہ دار سیٹ سے جا کے کچھ تھوڑا بہت قرضہ لیتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی کسان بڑے کسانوں کے علاوہ یا بڑے ذمہ داروں کے علاوہ خود کفیل کوئی نہیں ہے۔ صاف ستھرا پنجاب کی بات عمران شفقت صاحب کر رہے تھے کہ لاہور مجھے کمپیریٹیولی بہتر نظر آتا ہے، بالکل بہتر نظر آتا ہے، میں بھی لاہور کا ریزیڈنٹ ہوں، بہتر نظر آتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 2 تحصیلوں میں صاف ستھرا پنجاب والے پروجیکٹ کی اربوں کی کرپشن کی سٹوری آپ اپنے ابتدائی میں بتا رہے ہیں، میں نے تو اس کے اوپر نہیں کہا۔ اور یہی صاف ستھرا پنجاب جب لاہور سے نکلتے ہیں، ساؤتھ پنجاب جاتے ہیں یا 2 گھنٹے لاہور سے باہر نکل جاتے ہیں تو مجھے وہاں پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ PHC کی بات کرتے ہیں، آپ سروسز اسپتال کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لاہور کے اندر بہترین پروجیکٹ ہیں، اللہ کرے کہ مزید بہتر ہوتے جائیں، لیکن کیا حافظ آباد سے، کیا بہاولپور سے، صادق آباد سے، باقی پنجاب کے جو باقی چھوٹے اضلاع ہیں، کیا وہاں سے مریض آج بھی لاہور ریفر نہیں ہو رہا؟ اگر تو وہاں پر بھی آپ نے اسپتال اتنے قابل بنا دیے، اتنے اچھے کر دیے کہ وہاں پر کوئی بھی ریفر نہیں کیا جاتا کہ انہوں لاہور لے جاؤ، تو میں کہوں گا جی لیکن افتخار صاحب نے جو بات ابھی کہی، ایک بات کہی انہوں نے کہ آپ کمپیئر کریں نا، آپ دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے افتخار صاحب سے بسد احترام، میں ان سے ڈس ایگری کرتے بھی بڑی وہ جرت تو نہیں خیر کر سکتا، لیکن آپ KP سے یا بلوچستان سے پنجاب کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ سر میں پہلے کہا کہ میں جرت نہیں کر سکتا آپ سے، سر میں اب اگلا جملہ سن لے تو آپ کو جواب مل جائے گا، اگلا جملہ آپ سن لے تو جواب مل جاتا۔ سر وارن ٹیررزم KP فرنٹ لائن پہ لڑتا رہا، آج بھی بلوچستان مار کھا رہا ہے، بلوچستان میں وہاں پہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور آج میں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے لاہور کے اندر بیٹھا ہوا، اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا، میں وہ بلوچستان کو کمپیئر کروں پنجاب کے ساتھ؟ ہاں سندھ سے آپ 100 دفعہ کر لیجیے، سندھ سے آپ کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کرنے نہیں آئے، ہم تو عمران خان کو چھڑانے آئے ہیں۔ چلے آپ نہیں KP سے آپ اس پہ پرفارمنس پہ 100 دفعہ بات کیجیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ فرگیٹ کہ وہاں پر دہشت گردی کی ویو نے کتنی مار ماری اس صوبے کو، کتنی شہادتیں ہوئی، اب آپ اس کو ساری رائے صاحب اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے ہیلتھ کے لیے ہاسپٹلز بنانے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا دہشت گرد آ کے ہاسپٹل اڑا رہا ہے،
ایسا تو نہیں ہو اسکول رہا. اور اس کے لیے اسپتال فنڈز اٹھتے رہے ٹھیک ہے، ہیں. اس کے لیے اٹھتے فنڈز رہے کے لیے ہیں. ماضی میں اٹھتے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل پرسوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ رات کو آج آپ کو کوئی وہاں پہ کارڈیولوجی سینٹر بنانے کے لیے، برنز یونٹ بنانے کے لیے، فورینسک لیب بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے دہشت گرد تو منع نہیں کر رہا نا. آپ کریں پشاور سے ایک اسپیسیفک ریجن سے آگے جا کے دیکھیے اور صحیح خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. اور وہ جو مولانا نے فرمایا ہے اباؤٹ کے پی کے کہ رات کو پولیس وہاں سے نہیں نکلتی، دیٹ از ٹرو. سرکار، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کی نہیں رائے صاحب، یہ تو پھر آپ کی سوچ ہے نا. آپ نے چونکہ کہا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. چلیں اگر آپ نے اسی سائڈ پہ آنا ہے تو آپ کی رائے یہ ہے. میری رائے نہیں تھی کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے.